اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ تھوڑا سا میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ قرآن کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا سلوک ہے، اور یہ اس کا جو مرکزی خیال ہے دراصل میں نے مولانا مودودی کی کتاب خود بات سے ہی لیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں ہم اس وقت مسلمان ہی وہ بہت خوش قسمت قوم ہے جن کے پاس کہ اللہ کا کلام بالکل محفوظ اور تمام تحریفات سے پاک موجود ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، ان سب کے اندر ان لوگوں نے چینجز کر دی ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے بھی ہیں، پھر بھی اس کلام کی برکتوں سے اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ہمارے پاس اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور اس قرآن کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت کو قائم کریں۔ قرآن دراصل ہم کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا اور ہمیں اس زمین پر، اللہ کی زمین پر دنیا کا پیشوا بنانے کے لیے آیا تھا۔ مگر اب ہم سوچیں کہ ہم نے اس قرآن کا کیا مصرف کر رکھ دیا ہے، صرف ہمارے یہاں اس کا مصرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم اس کو گھر میں رکھ کر یا تو جن بھوت پکائیں، یا ہم اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھ لیں، گھول کر پی لیں، یا پھر محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے ہم اس کو پڑھ لیا کریں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھتے اپنی زندگی کے معاملات کے لیے، ہم اس قرآن سے ہدایت نہیں مانگتے، ہم اس قرآن سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کریں تو کس طرح کریں، خدا کے بندوں کے اور خود ہمارے اپنے نفس کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ہم انہیں کس طرح ادا کریں، ہمیں تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، ہماری فلاح اور نفع کس چیز میں ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم مسلمانوں نے اب قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ باتیں ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ کافروں سے، انگریزوں سے، یا گمراہ خود گرد لوگوں سے، اور پھر ہم انہی کے کہے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جو آج نتیجہ ہونا چاہیے وہ ہم نتیجہ بھگت ہی رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کے ہم کہیں بھی سپر پاور نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن تو دراصل خیر کا چشمہ ہے نا۔ اب جتنی اور جیسی خیر ہم اس قرآن سے مانگیں گے اتنی ہی خیر ہمیں ملے گی۔ اگر ہم اس قرآن سے صرف جن بوت بھگانا، کھانسی اور بخار کا علاج، مقدمے میں کامیابی، نوکری کا حصول، یا یہ جیسے بہت سے آتے ہیں نا، یہ فلانا وظیفہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو یہ وظیفہ ہو جائے گا، تو اگر ہم صرف یہی ایسی ہی ذلیل اور بے حقیقت چیزیں قرآن سے مانگیں گے تو ہمیں بس صرف یہی ملیں گی، اور اگر ہم دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگیں گے تو وہ بھی یہ قرآن ہمیں عطا کرے گا، اور اگر ہم عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہیں گے، اللہ کے نزدیک پہنچنا چاہیں گے، تو قرآن ہمیں وہاں تک بھی پہنچا دے گا۔ اب یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے ہم پانی کی 2 بوندیں ہی صرف مانگتے ہیں، ورنہ تو دیکھیں تو سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی ہمیں تیار ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ہم مسلمان اس قرآن کے ساتھ کیا ستم ظریفیاں کرتے ہیں، اور جو اس قدر مزہ کا خیز ہیں کہ ہم اگر کسی دوسرے کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم اس کی ہنسی اڑائیں اور اس کو پاگل قرار دیں۔ اب آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر سے کوئی پرسکرپشن لکھوا کر لائے اور اسے بس کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے، یا اس کو صرف پانی میں گھول کر پی جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو کیا ہم اس کو بیوقوف نہیں کہیں گے؟ لیکن ہمارے سب سے بڑے حکیم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نسخہ شفا بھیجا ہے، ہم اس کے ساتھ دن رات یہی سلوک ہم مسلمان کر رہے ہوتے، اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ صرف محض گلے میں بطور تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کی ہدایت کے مطابق دوا بھی استعمال کریں۔ اور آپ دیکھیں فہم قرآن کے ساتھ عمل بالقرآن بھی لازم ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ صرف میڈیسن کی ایک بک پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچے کہ محض اس کتاب کے پڑھ لینے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ کیسا پاگل شخص ہے کہ صرف یہ سمجھ رہا ہے جو بک کے اندر لکھا ہے وہ تو وہ بندہ کرے نہیں اور صرف اس کتاب کو بیٹھ کے پڑھتا رہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بالکل یہی حال ہم قرآن کے ساتھ آج کر رہے ہیں۔ ہمارا یہی برتاؤ قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور چند صورتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں بس یہ کافی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو پڑھ لینے سے ہی ہمارے تمام امراض دور ہو جائیں گے، ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو کہ یہ کتاب مضر بتا رہی ہے۔ پھر تیسرے آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا ہے ایسی لینگویج میں جس سے کہ آپ نہیں سمجھتے ہوں، تو آپ دیکھیں ایسے لیٹر کو آپ لے کر فوراً دوڑے کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ اس زبان کو جانتا ہو، اور آپ کو جب تک اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو خداوند
خداوند عالم کا ایک خط جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، جس میں کہ دین اور دنیا کے تمام فائدے موجود ہیں، اسے ہم نے اپنے پاس رکھ کر بس یوں ہی چھوڑا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام اس قرآن کے اندر لکھ کر بھیجا ہے۔ جبکہ آج آپ دیکھیں ہمارے پاس ہر طرف ترجمے بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی آڈیوز موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پورے 30 سپارے کا جو یہ قرآن صرف ایک کتاب ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ پوری زندگی 40 سال 50 سال ہمارے گزر جاتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب پر جو ظلم کا نتیجہ ہے تو وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر جو لوگ ظلم اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں وہ خود مسلمان ہی ہیں۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن خود ہم مسلمان ہی اس کو نہ سمجھ کر سب سے زیادہ ظلم اس قرآن کے اوپر کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور نکبت و مصیبت میں مبتلا ہو، اور یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل بھی ہو پھر بھی وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں میں روندی اور جوتیوں سے ٹھکرائی جائے اور اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو اور اس کی باغیں غیروں کے ہاتھ میں ہو۔ یہ انجام کسی قوم کا یعنی حامل کتاب قوم کا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام کے اوپر ظلم کر رہی ہو، کیونکہ یہی بات بنی اسرائیل کے لیے فرمائی گئی تھی قرآن کے اندر۔ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی ہمیں رزق دے گا اور زمین سے بھی رزق دے گا۔ لیکن جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب پر ظلم کیا اس کا نتیجہ یہ دیکھا جو کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گھر گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کی ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی قوم جو اللہ کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار اور محکوم ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم اپنی اس کتاب کے اوپر اپنے اعمال کے ذریعے ظلم کر رہی ہے، اور یہ سارا وبال اسی اللہ کی کتاب پر ظلم کرنا ہے، اور اس غضب سے اللہ کے غضب سے نجات پانے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب پر ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی۔ خواہ آپ گاؤں کالج کھول دیں، اسکول کھول دیں، آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے، لیکن آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے وبال سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آج ظلم کر رکھا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی 40 سال 50 سال 60 سال کی بھی عمریں ہو جاتی ہیں اور عورتوں کو اور مردوں کو نہیں انہوں نے پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہوا ہوتا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اس چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس قرآن کے اوپر اگر ہم کوئی ظلم کر رہے ہیں تو ہم ظلم کو کرنا چھوڑیں اور اس کی روشنی کو اپنے ارد گرد بھی پھیلائیں نا۔ صدق اللہ العظیم۔